السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ عدد ما احاط به علمہ حمدا لا منتہى لحدہ ولا حساب لعددہ ولا بلوغ لغایتہ ولا انقطاع لامدہ۔ تمام طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جو اس کی نعمتوں کے موافق ہے اور نعمتوں کا حق ادا کرتی ہو، یعنی وہ حمد جو اللہ کی نعمت کا حق ادا کرتی ہو اور اس کے مزید انعامات کا بدل ہو، ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کی گنتی کو اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہے، عدد خلقہ، ایسی حمد جس کی حد کی کوئی انتہا نہیں، یعنی جو کہیں ختم ہی نہیں ہوتی اور اس کی گنتی کا کوئی حساب نہیں، اور جس کی منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا اور اس کی مدت بھی ختم نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کی حمد، اسی کی تعریف۔ قابیل کے قصے کے سلسلے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو ناحق قتل کیا۔ اس کے بعد انسانی جان کی حرمت کا بیان آیا، کیونکہ قتل سے اور خاص طور پر قتل ناحق سے کئی مفاسد اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل پر خصوصاً اور تمام بنی آدم پر عموماً یہ بات فرض کر دی گئی، لکھ دی گئی کہ جس کسی نے کسی نفس کو بغیر حق کے اور بغیر قصاص کے قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہاں بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے خاص طور پر کیا گیا کیونکہ ان میں خون ریزی اور قتل بہت عام ہو گیا تھا، حتیٰ کہ وہ انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کو جو انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ لہذا تاکیدی طور پہ واضح کر دیا گیا کہ ایک بے قصور انسان کا جان بوجھ کر قتل کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو جو شخص کسی انسان کی ناحق جان لیتا ہے وہ صرف ایک انسان پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ بھی ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا دل انسانوں کے احترام اور ہمدردی کے جذبے سے خالی ہے اور وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، یعنی اس کے نزدیک انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، انسانی جان کی کوئی حرمت نہیں۔ تو آیت نمبر 32 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی۔ اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے کی وضاحت کرتے ہیں، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے اس کی جان بچا لی، کیونکہ زندگی کوئی نہیں دیتا، یہ لفظی ترجمہ یہاں اس طرح نہیں کریں گے، یعنی جس نے اس ایک انسان کی جان بچا لی، أَحْيَاهَا، کیونکہ کوئی کسی کے اندر روح نہیں پھونکتا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ بڑی زبردست ترغیب ہے اس میں۔ حسن بصری کہتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی گناہ میں، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی اجر میں۔ کیا مطلب ہے؟ سب انسانوں کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سب کے قتل کا گناہ اس نے مول لیا، اور سب کو بچایا کہ سب کے بچانے کا اجر اس نے مول لیا، یہ معنی۔ اور یاد رکھیے زندہ کرنے کا معنی کسی انسان میں روح پھونکنا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ کچھ معجزات دکھاتے تھے کہ پرندے کے اندر پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑنے لگتا، یا مردے کو زندہ کرتے تھے۔ عام انسان اور ان کے علاوہ نہ کوئی پیغمبر اور نہ کوئی اور
کسی کو کبھی زندہ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, تو روح صرف اللہ ہی پھونکتا ہے. تو مراد یہاں ہے جس نے اس کو قتل ہونے سے بچا لیا. قتل سے بچانے کی بھی کئی قسمیں. مثلا قتل کا ارادہ کرنے کے بعد اپنا ارادہ ترک کر دینا. یعنی ایک انسان اپنے گھر سے ہتھیار لے کے بھی نکلا, جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہتھیار لے کے نکلے تھے کیا کرنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے, لیکن پھر ارادہ بدل دیا. ایسے ہی کوئی انسان نکلا ارادہ کر کے اور پھر ارادہ بدل دیا, تو اس نے کیا کیا, اپنے شر سے ایک انسان کو بچا لیا. یہ سوچ کر کہ یہ تو ایک حرام کام ہے اور مجھے نہیں کرنا چاہیے. اصل میں نا کوئی بھی کام اچانک نہیں ہو جاتا, اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے, انسان کی ایک اندر ہی اندر وار چل رہی ہوتی ہے, کروں کہ نہ کروں, کروں کہ نہ کروں. جیسے قابیل کے اندر فطوعت لہ نفسہ ہو گیا, پھر آہستہ آہستہ آمادہ ہو گیا. ایسے ہی انسان کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے نا, تو اس کے پیچھے اس کی کوئی جڑیں ہوتی ہیں. اسی لیے جو میں آپ کو سیلف انالیسس کرنے کو کہتی ہوں نا, کہ کوئی بھی غلط کام کریں تو کیا کریں, اپنے آپ سے پوچھیں کیوں کیا. کوئی بات کسی کے خلاف منہ سے نکلی تو اپنے آپ سے پوچھیں کیوں نکلی, کیونکہ دل میں بہت کچھ ہم نے بٹھایا ہوا ہوتا ہے کسی انسان کے خلاف, اور جب وہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے نا, تو وہ جب کہیں موقع آتا ہے, جیسے وہ ایک ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا, تو وہ ہر ایک کو نہیں جلاتی, ہر چیز کو نہیں لگتی, آگ نہیں بھڑکتی اس سے, لیکن کچھ چیزوں کے پاس سے بھی گزر جائے تو وہ پیٹرول کے پاس سے بھی گزر جائے تو کیا ہوگا, ایک دم سب کچھ بھڑک اٹھے گا. تو جہاں پیٹرول ہو ہی نہ تو وہاں بے شک ماچس پھینک دیں, کیا ہوگا. جہاں لکڑی ہو ہی نہ وہاں جو مرضی آگ پھینک, کچھ نہیں ہوتا. تو اگر کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی چھپی ہوئی نفرت, بغض وغیرہ ہو تو وہ کسی موقع پر اچانک پھوٹ پڑتا ہے, اور اگر نہیں ہو تو نہیں ہوتا. تو جو بھی انسان ارادے کر رہا ہوتا ہے اس میں پہلے اس کو اپنے اندر سے جیتنا پڑتا ہے نیکی کرنے کے لیے, یا پھر ہارنا پڑتا ہے نفس کے ہاتھوں گناہ کے لیے. تو جو ہار جاتا ہے وہ قتل کر دیتا ہے, جو جیت جاتا ہے تو وہ پھر اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے. دوسرا معنی, کسی حملہ آور کو روک کر, یعنی ڈیفینسو, کسی حملہ آور کو روک کر قتل سے بچانا. مطلب کوئی اور آ رہا تھا کسی کو مارنے کے لیے, اس نے اس کو دور ہٹا دیا, چاہے قوت سے چاہے کسی بات کے ذریعے, مثلاً اس کو چھپا کے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کی دشمنی میں دھمکی دے کے تو ہتھیار اٹھا کے آ جاتا ہے, وہ آپ سے پوچھتا ہے وہ فلاں ہے, تو آپ اس کو کوئی توریہ کر کے ٹال ٹول کے بھیج دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر وہ اندر آیا تو کیا ہوگا. کبھی کسی کو مار پیٹتے دیکھیے, اور آپ نے کبھی اس کو بچایا کہ نہیں بچایا, بچایا نا. بس ایسے ہی جس کا قتل ہونے جا رہا ہو اس کو بچانا, یہ دوسرا معنی بنتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ظالم کا ہاتھ روکنا, یہ معنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ ظالم ہوگا تو میں اس کی مدد کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا, اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا, کیونکہ یہی اس کی مدد ہے. ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے. تو کسی کو بھی آپ ظلم سے روک دیتے, بیٹھے بٹھائے آپ نیکی کما جاتے ہیں اتنی بڑی. کوئی کسی کے بھی خلاف انتقامی جذبات لیے پھرتا ہے, آپ اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کر دیتے ہیں, آپ اس کی جان تو نہیں تو عزت بچا لیتے ہیں, یا ایک فساد کو ختم کر دیتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی نیکی آپ نے کمائی. تو جب کوئی کسی کے خلاف آپ کے پاس آ کے بات کرے نا, تو اس کو ٹھنڈا بھی کریں اور اس کو تھوڑا سمجھائیں بھی, کوئی عذر تلاش کریں دوسرے بندے کے لیے. یعنی اگر ہم کوشش کریں تو کسی بھی انسان کے کسی ایکشن کے پیچھے ہم عذر تلاش کر سکتے ہیں, اور اس سے اپنے دل کو بڑا اطمینان ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ آپ ہی کے آس پاس عذر قبول بھی نہیں کرتے اور عذر سننا بھی نہیں چاہتے, وہ الٹا پھر آپ کو پکڑ لیں گے. تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کو نہیں بچاتے. تو جو کسی کو بچاتا ہے نا, اس کو اپنی جان لگانی پڑتی ہے. اب کسی قاتل کو پیچھے کر کے مقتول کو بچانا کیا ہے, گویا اپنے آپ کو پیش کر دینا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی پٹ رہا ہو تو آپ بچاتے ہیں تو آپ پہ بھی ہاتھ پڑ جاتا ہے. تو یہ ایک جرأت کا کام ہوتا ہے. ایسے کوئی کسی کی عزت کا قتل کر رہا ہے غائبانہ طور پر غیبت کر کے,
تو اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر اس وقت بھی تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے، بات اپنے اوپر لے لینی پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد سکون بہت ملتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ شکر ہے میں کسی غیبت میں شریک نہیں ہوئی۔ تیسری بات، کسی حادثے میں کسی انسان کی جان بچانے کا اجر، پوری انسانیت کی جان بچانے کا اجر ہے۔ مثلاً کسی گھر میں اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک دم بریک تھرو کرتے ہیں اور جا کے بچوں کو اٹھا کے باہر کرتے ہیں اور جان بچاتے ہیں، یا کوئی الارم بجاتے ہیں، یعنی کوئی بھی طریقہ کرتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں رات سوتے ہوئے آگ لگتی، کئی واقعات ایسے سنے گئے کہ سارے کے سارے لوگ جل جاتے ہیں، کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے اس میں، آگ کا سیک بعد میں پہنچتا ہے، پہلے کیا آتا ہے؟ دھواں۔ اس دھوئیں سے کیا ہو جاتا ہے؟ بے ہوشی۔ اس بے ہوشی میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگ میری طرف آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن ہمسائے کو پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، کھڑکیوں سے نظر آیا کچھ، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اب جان بچانے کے لیے، یا کوئی ڈوب رہا ہے اور آپ کو تیراکی آتی ہے، اگر نہیں آتی تو اللہ کے واسطے خود نہ کودیے گا، کیوں نہیں؟ وہ آپ نے بتایا تھا کہ جان بچانی ہوتی۔ جان بچانے کے لیے بھی کوئی ہنر سیکھنا پڑتا ہے، بڑے بڑے کام کرنے کے لیے طریقہ بھی آنا چاہیے۔ خیر، اب یہ ہے کہ اگر آپ اچھی نیت سے کسی کی جان بچاتے ہیں، کسی کو روکتے ہیں، کوئی جل رہا ہو، کوئی ڈوب رہا ہو، کوئی کسی مکان کے نیچے جو زلزلہ وغیرہ آتا ہے، تو آپ دیکھیں یہ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کا کیا نام ہے، ریسکیو ورکرز جو ہوتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے وہ لوگوں کو جان بچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات آفٹر شاکس بھی آ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو فائر فائٹرز ہوتے ہیں یہ بیچارے خود جل جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں، تو یہ مشکل کام ہے، لیکن اسی لیے جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص، اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، آپ اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ طریقہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ آج تو ہر دوسرا ینگسٹر جو ہے وہ خودکشی کی دھمکی دے رہا تھا ماں باپ کو، اور یہ دھمکیاں دیتے دیتے کسی نہ کسی دن کر بھی جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں سے بھنک بھی پائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی سوچ کو بدلیں۔ کیسے بدلیں ہمیں تو خود ہی نہیں پتا۔ جاہل کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ ہنر سیکھیے، اتنے بڑے بڑے ثواب کے کام ہیں، ان کو کرنا سیکھیے کہ کیسے آپ کسی کی سوچ کو بدلتے ہیں، اور کیسے آپ اپنا وقت لگا کے اپنی ایفرٹ صرف اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے آپ اس کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، آپ اس کو سجیشن دے سکتے ہیں، آپ اس کی وجوہات معلوم کر سکتے ہیں، آپ طریقہ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کسی کو نارمل کریں، کیونکہ یہ نارملٹی ہوتی ہے۔ ایسے علوم پڑھنے بھی چاہیے، اور کچھ لوگ تو اس کے ماسٹر ہونے چاہیے کہ جو فی سبیل اللہ پھر دوسروں کا علاج بھی کر سکیں۔ ایک طرف ہم لوگوں کو دین کے مسئلے بتا کے ان کی آخرت کے آگ سے بچاتے ہیں ان کو، تو دوسری طرف دنیا میں ان کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بھی بچا سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کے آس پاس کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، گاڑی صرف آپ کے پاس ہے اور آپ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ کے بچے اسکول سے چھٹی ہو گئی ہے، وہ کھڑے ہیں، ان کو گھر جانا ہے، یا آپ کی کوئی ضروری اپائنٹمنٹ ہے، لیکن اب یہاں جان بچانے کا مسئلہ ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کھسک کے نکل جائیں۔ کیا کریں گے آپ سب کچھ پیچھے چھوڑیں گے، آپ کہیں گے میں اس کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہوں، اور آپ لے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر آپ 10 منٹ اور لیٹ آتی تو یہ ایکسپائر ہو چکا ہوتا۔ اس وقت آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرے ذریعے ایک انسان کی جان بچا لی۔ اور کوئی سچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کے اوپر کچھ گرنے والا تھا، آپ نے جلدی سے کھینچ لیا اس کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے غفلت سے نکلنا بڑا ضروری ہے۔ کوئی اور موقع بتائی، یہ مواقع میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت بڑا اجر ہے، اور ہمارے پاس مواقع ہوتے بھی ہیں لیکن ہم اپنی جان بچانے کے لیے کنی کترا کے بھاگ جاتے ہیں۔ بعض اوقات پریگنینسی انوانٹیڈ ہوتی، ہونا نہیں چاہیے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہو گیا نا کہ آپ کو بچہ دینا ہے اللہ نے، اسے ایکسپٹ کر لیں۔ اللہ رضیت باللہ ربن، چاہے میں بیمار ہوں، اب جو بھی ہے، اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ سروائیو کر سکتی ہیں تو ایکسپٹ اٹ۔ لیکن کچھ عورتوں کو تو چین نہیں آتا، وہ اس سے مشورہ کریں گی، اس سے مشورہ کریں گی، کون سی گولی کھاؤں، کون سی فلانا کروں، یہ وہ کر کے ابارٹ کرا دیتی ہیں۔ آپ ایسی لڑکیوں کو جو آپ کے انٹریکشن میں آئیں ان کو روکیں۔ اور آج کل تو ایک اور ظلم شروع ہو چکا ہے کہ جس وقت بچے کی سیکس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہے، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اور لڑکی نہیں چاہیے،
وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالتے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ایسے بچوں کی بھی جان بچانی چاہیے، وہ بھی بہت بڑے اجر کا کام ہے. اور اس وقت اجر کی نیت بھی رکھیں کہ میں اس بندے سے کچھ بھی نہ شکریہ چاہتی ہوں، نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی جزا، نہ کوئی دعا، کچھ بھی نہیں، میں صرف اور صرف اپنے رب کے لیے یہ کرنا چاہتی ہوں. تو یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے. اسی طرح کچھ لوگ تو اس پیشے سے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ان کے ہاتھ میں تو ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے کی جان بچائیں اپنی ڈیوٹی کو امانت داری کے ساتھ ادا کر کے. پھر یہ تو لٹرلی جان بچانے والی بات ہے نا، لیکن انڈائریکٹلی بھی ہم لوگوں کی، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک جسم کی زندگی، ایک روح کی زندگی. بعض لوگ اخلاقیات کا قتل کر رہے ہیں، بعض لوگ روح کا قتل کر رہے ہیں، بعض لوگ اور طریقوں سے انسانوں کو نقصان دے رہے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی تمام ظلم کی صورتوں سے لوگوں کو روکنا چاہیے، اور کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں کسی کی جان پر ظلم ہو، زیادتی ہو، کسی کا نقصان ہو، کسی کی جان کا یا مال کا یا عزت کا. اس کی پارٹی نہ بنے، اس کا حصہ نہ بنے. اپنی عقل سے سوچیں، اللہ سے استخارہ کریں، خود فیصلہ کریں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، ایمپتھی سے کام لیں، اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کے دیکھیں. جس کی غیبت کرنے چلیں آپ تو بہت سی باتیں پھر سمجھ میں آ جاتی ہیں. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے آپ کی والدہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے بہن بھائی، آپ کے ہسبینڈ، کوئی بھی کیوں نہ ہو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کسی پہ زیادتی ہو رہی ہو، قطعاً کسی کے ساتھ تعاون نہیں. معذرت کر لیں، میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی، کیا فرق پڑے گا؟ وہ آپ کو جوتے مار لے گا، کھا لے جوتے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. تو یہ تھی چند صورتیں. آیت کے آگے چلتے ہیں ہم. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس تو ہمارے رسول کھلے کھلے دلائل لے کے آئے تھے. کن کے پاس؟ کن کی طرف اشارہ ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف. اور بینات سے مراد ایسی واضح نشانیاں جو بالکل ظاہر ہوتی ہیں، جن کو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے ہیں. تو ہر رسول کو اس کے زمانے کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے نشانیاں دی گئیں. جیسے سمود کی نشانی کیا تھی؟ ناقہ. یس. موسیٰ علیہ السلام کی نشانی عصا ید بیضاء. عیسیٰ علیہ السلام معجزہ. عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے اعتبار سے نشانیاں دی گئی تھی، کیونکہ ان کے دور میں طب عروج پر تھی، بڑے بڑے فلاسفرز اور طبیب موجود تھے. تو وہ مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر لیتے تھے، ان کو قبروں سے نکال کے، اور پھر مادرزاد نابینا کو بینا کر دیتے اللہ کے اذن سے، برس والے کو، پلبیری والے کو شفا دیتے اللہ کے اذن سے، وغیرہ وغیرہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دیا گیا؟ قرآن. آپ کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے، اور آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. آپ کے دور میں خاص طور پر فصاحت و بلاغت بہت کبھی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یہ واضح نشانی دی. اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول بینات لے کر آئے. ایک اور جگہ آتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. فرق بتائیے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولنا، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں رسولہم. آج کل تو اتنا قرآن میں غور و فکر کا موقع ہے نا، روز تراویح پڑھتے ہیں اور روز سنتے ہیں، اور امام کو جب سامع کریکٹ کرتے ہیں واو مس کر جاتے ہیں، واو کی جگہ فا پڑھ جاتے ہیں. عاجز کر دینے والا کلام ہے، عاجز کر دے. جتنا مرضی پکا کر لیں، جتنا مرضی پکا کر لیں. ہمیں تو چند صورتیں آتی ہیں مجھے، میں تو ان میں بھی غلطی کر جاتی ہوں. پھر کہتی ہیں جا کے چیک کروں فا تھا یا وا تھا، پھر پیچھے سے کنیکٹ کرتی ہوں یہاں کیا ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ سنہرا موقع ہے قرآن میں غور و فکر کرنے کا، رمضان کا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. تو بات یہ ہے کہ جب وہ احکام بیان کیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولنا، جیسے سورۃ المائدہ کی آیت میں آتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا. اور جب اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں کلام فرماتے ہیں
جو کہ بستیوں والوں کا رسولوں کے بارے میں موقف ہوتا تھا، جو رسولوں کو ان کی طرف سے تکلیف پہنچتی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءتہم رسلہم، یعنی اب بستی والوں کی نسبت سے بات ہو رہی ہے. تمہارے کی خفیف سا فرق تھا تدبر کے نقطہ نظر سے. تو قوموں کا رسولوں کے بارے میں جو موقف ہوتا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پہ واجب تھا کہ وہ رسولوں کی تکذیب کرنے کی بجائے اپنے رسولوں کی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے. بہرحال دونوں حالتوں میں وہ رسول ہی ہیں، چاہے رسولہم ہے یا رسولنا ہے، وہ اللہ کے رسول ہی ہیں. ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر ان میں سے اکثر لوگ، کثیر تعداد میں، اس کے بعد، کس کے بعد؟ بعد ذلک، بینات آنے کے بعد، نشانیاں آنے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد، آیات سن لینے کے بعد. بینات واضح دلائل کو بھی کہتے ہیں نا، یعنی معجزات تو ہیں ہی، واضح دلائل بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کلام اللہ کی شکل میں لائے ان کے پاس. فرمایا کہ وہ زمین میں مسرف ہیں، اسراف کرنے والے ہیں. اسراف کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا، اس کی حرمتوں کو پامال کرنا، اس کے رسولوں کو جھٹلانا، ان کو قتل کر دینا. یہ مختلف قسمیں ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں، لیکن اسراف میں یہ سب کچھ شامل ہے. حد پھلانگنے سے لے کے قتل تک سب اسراف ہے. اور صرف قتل کے معاملے میں اسراف نہیں، بلکہ ہر معاملے میں. قتل کے معاملے میں تو قرآن مجید میں آتا فلا یسرف فی القتل، قتل کے معاملے میں تو اسراف ہے ہی ہے، لیکن دیگر معاملات میں، مالی معاملات میں بھی اسراف ہوتا ہے. اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ کثیرا منہم. اول اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، اور ان قوموں کی طرف جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں مدینہ میں رہنے والے یہود کی طرف بھی اشارہ ہے، یہود کے قبائل کی طرف. یعنی انہیں حرام امور کا علم تھا، اس کے باوجود وہ ان امور کا ارتکاب کرتے رہے. جیسے سورۃ البقرہ کی 2 آیات میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، نہ اپنے بھائی بندوں کو، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو، یعنی تمہیں سب باتیں پتہ تھی، تم گواہ ہو کہ ہاں حکم یہی ہے، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو. اپنے آپ کو قتل سے مراد یعنی اپنے ہی بندوں کو، اپنے ہی قوم کو، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام ہے. پھر کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو اس شخص کی جزا کیا ہو سکتی ہے جو تم میں سے ایسا کرے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں. تو یہ بھی بینات آ چکی ان کے پاس، واضح احکامات آ چکے ان کے پاس، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صریح خلاف ورزی کی، صریح خلاف ورزی. اور اس کے علاوہ بھی جن قوموں کے پاس یہ سب کچھ تھا انہوں نے بھی یہی کیا. ناقہ کے ساتھ کیا ہوا؟ پاؤں کاٹ دیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آ گیا. تو یہ ہے فساد، اور اس فساد کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ وتعالی قوموں کو برباد کر دیتے ہیں. تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے قتل کی حرمت. قتل مومن حرام ہے، اور اس کی بہت سخت سزا بتائی گئی کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس پر غضب ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. قرآن مجید میں شرک کے ساتھ قتل کا ذکر کیا گیا ہے سورۃ الفرقان میں، کہ شرک کے بعد جو بہت بڑا گناہ ہے وہ قتل انسان ہے، قتل مومن ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. زنا بھی تیسرے نمبر پر ساتھ ہی ہے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کا قتل دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا جرم ہے. والذی نفسی بیدہ لقتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا. بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا
کسی کی ناحق جان لینا، یعنی شرک کے بعد یہاں اس حدیث میں بھی دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی کی ناحق جان لینا، پھر والدین کی نافرمانی اور جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا وغیرہ وغیرہ، کافی سارے کبائر کا ذکر آتا ہے مختلف احادیث میں. یہ ایک کفریہ فعل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا حضرت جریر کو کہ لوگوں کو چپ کراؤ، پھر آپ نے فرمایا تم لوگ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے ایک شخص دوسرے کی گردن مارنے لگے. یعنی یہ کفریہ فعل ہے. حضرت ابن مسعود کی روایت میں بھی آتا ہے حدیث میں، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کے ساتھ. پھر باقی باتیں بعد میں. تو اس میں تیسرے نمبر پر یہ آ رہا ہے. بہرحال آپ دیکھیں گے مختلف احادیث میں کہ قتل کا گناہ جو ہے وہ معمولی نہیں ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، ہر چیز دوسرے پہ حرام ہے. لہذا کسی کی جان لینے کے علاوہ اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کسی کی چیز اس کے پوچھے بغیر نہیں اٹھانی چاہیے، نہیں استعمال کرنی چاہیے، نہیں لینی چاہیے. اکثر جو تعلقات کی خرابی گھروں میں یا ہاسٹلز میں ہوتی ہے یا اداروں میں، وہ کس بنا پہ ہوتی؟ آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں آپ کا جوتا ہی غائب ہے. کیا ہے جی وہ غلطی سے لے گئے، ان کو پتا نہیں تھا. کیسے پتا نہیں؟ مجھے ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی. میں تو اگر اپنا بھی جوتا کوئی بدل دے میرا تو مجھے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جوتا نہیں، آنکھیں بند کر کے بتا دوں گی. جب آپ کسی کا جوتا پہنتے ہیں اور اس کا نمبر بڑا ہوتا ہے یا نمبر چھوٹا ہوتا ہے یا وہ تنگ ہوتا ہے یا وہ کھلا ہوتا ہے یا وہ گھسا ہوا ہوتا ہے یا وہ نیا ہوتا ہے، پہن کے کیسے آپ کو نہیں پتا چلتا؟ نہیں وہ جلدی میں تھے، آپ تو جلدی میں تھے، ہو سکتا ہے جوتے کا مالک بھی جلدی میں ہو، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ اس کی گاڑی بھی جا رہی ہے. اسی طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور پھر عرضہ، عزت اور آبرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اس طرح حرام کی جس طرح تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے. تو مسلمان کا بھی جان، مال، عزت اسی طرح حرام ہے. پھر یہ کہ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی 3 گنا زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبے کی طرف دیکھا اور فرمایا اے گھر تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے. لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے عظیم تر ہے. بے شک اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال اور اس کے بارے میں برا گمان کرنا. کسی کے بارے میں برا گمان کرنا. عذر تلاش کیا کریں لوگوں کے لیے، تحقیق کیا کریں، وجوہات معلوم کیا کریں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمان کے رہنے والے اور زمین کے رہنے والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. استغفر اللہ. ایک مومن کے قتل میں اگر یہ سب شریک ہوں، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض 3 لوگ ہیں، جن میں سے ایک وہ جو کسی کا ناحق خون بہائے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، جنت کے دروازے پہ رکاوٹ بننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں استطاعت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لپ بھی حائل نہ ہونے دے، جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے، تو وہ ایسا کر لے، کیونکہ وہ جب بھی جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پہ جائے گا تو اس خون کو اللہ اس کے اور جنت کے مابین حائل کر دے گا. یعنی جب جنت میں جانے لگے گا خون آگے رکاوٹ بن جائے گا، وال بن جائے گا، نہیں جا سکتے. لب خون جان لینا تو ہے ہی بڑی بات، لیکن لب خون بہانا بھی، اس میں سخت زخم لگا دینا کسی کو تو اس سے کیا ہوتا ہے، کتنا خون بہہ جاتا ہے. یعنی بے احتیاطی سے کسی کی طرف چھری پھینکنا اور وہ لگ گئی اس کی کسی ایسی رگ پہ، تو یہ چھوٹی بات نہیں. اسی طرح جو ڈاکٹرز میل پریکٹسز کرتے ہیں اور بلا وجہ سیزیرین کر دیتے ہیں، بلا وجہ پیسے کمانے کے لیے آپریشن کر دیتے ہیں، بلا وجہ دوسروں کو نقصان دیتے ہیں، ابارشن کر دیتے ہیں، وہ سب بھی محتاط ہو جائیں اور اپنی آخرت بچائیں. دنیا کے چند پیسے آگے کام آنے والے نہیں ہیں، اس لیے مریض پر حد الوسع محنت کریں.
جو بچے انسانی اعضاء کے لیے اغوا کیے جاتے ہیں، ان کے گردے نکال کے، ان کے جسم کے مختلف حصے، جادو کے لیے بھی لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، بچے گم جاتے ہیں رستے میں لوگوں کے۔ بعض جادوگر کہتے ہیں نا کہ اگر تم چاہتی ہو تمہارا بچہ پیدا ہو تو کسی بچے کا خون لے کر آؤ، یا اس کے جگر لے کے آؤ، یا فلاں لے کر آؤ، اللہ رحم کرے۔ اور کئی لوگ ظلم میں انتہا درجے تک یہ حرکتیں کر بھی دیتے ہیں۔ قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ پیش ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا سخت قسم کا جرم ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقتول کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس نے اپنا سر اپنے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا ہوگا اور اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا، اور وہ رحمان تبارک و تعالی کے عرش کے سامنے جائے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، یعنی قاتل سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ پھر اگر دو لوگ ایک دوسرے پہ اسلحہ اٹھائے ہوئے، ایک نے مار دیا دوسرا مر گیا، جائیں گے دونوں جہنم میں، کیونکہ جو مقتول ہے وہ بھی مارنے کے ارادے سے سامنے آیا تھا۔ اس حد تک احتیاط ضروری ہے کہ اسلحے سے اشارہ کرنا بھی منع ہے، اور یہ ایک ملعون فعل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس آدمی نے اپنے کسی بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ کیا تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اشارہ کرنا چھوڑ نہیں دیتا، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہو، سگا بھائی۔ اگر اس نے کوئی چیز اٹھا کے بھائی کی طرف کی ہوئی ہے تو لعنت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ باہم اسلحہ اٹھانے والے دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں، یعنی مفہوم ہے حدیث کا۔ حدیث ہے، جب آدمی اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کر رہا ہو تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پہ ہوتے ہیں، اگر وہ اسے قتل کر دیتا ہے تو دونوں جہنم میں گر جاتے ہیں۔ ہنسی مذاق میں بھی کسی کی طرف ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے۔ مسلمان کو ڈرانا بھی حلال نہیں، کہیں اس کا ہارٹ ہی نہ فیل ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ سرپرائز دیتے رہتے ہیں، سر پر آ کر رائز دیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں۔ جسے طرح کہتے ہیں، طرح کا پتہ ہے، جان بوجھ کے نہیں کریں۔ اگر کسی کا ہر وقت نکلتا ہی رہتا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، کیونکہ کچھ لوگ اپنی دنیا میں اتنے خیالوں میں گم ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی آہٹ پر بھی چونک اٹھتے ہیں۔ یہ بس میں نہیں ہوتا، مجھ سے بھی ہو سکتا، کسی سے بھی ہو سکتا، لیکن یہ کہ ہم کسی کے لیے سبب نہ بنے۔ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جا کے دروازہ ناک کرنا چاہیے، بیل بجانی چاہیے، سلام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں نہ بیل بجاتے ہیں، نہ دروازہ ناک کرتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں، اللہ کے بندے چپ کر کے چلے آتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسا دین ہے یہ۔ تو گھر میں کسی کا اچانک طرح نکل سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون آ گئے، اور خاص طور پر اگر آپ نے کالا گاؤن پہن رکھا ہو۔ پھر اسی طرح یہ کہ اپنی جان کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا اور اسے اس سے بڑی تکلیف تھی، آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، اس کے نتیجے میں اس کا خون بہنے لگا اور وہ اسی سے مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی، اس لیے میں نے بھی جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ تو خودکشی حرام ہے، انسان اپنے اوپر جنت کو حرام کر لیتا ہے، اور جس چیز سے انسان خودکشی کرتا ہے، جس طریقے سے وہ جہنم میں، وہ بھی سزا ساتھ ساتھ ملتی رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص جس چیز کے ذریعے دنیا میں خودکشی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں مسند احمد کی، جو شخص خود کو کسی چیز سے مارے گا یا ذبح کرے گا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اسی طرح ذبح کرے گا۔ استغفر اللہ۔ ایک اور روایت میں، جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے اپنے پیٹ میں مار رہا ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا، اس کے ہاتھ میں ہمیشہ زہر ہوگا اور وہ اسے جہنم میں قطرہ قطرہ پیتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ چھوٹا سا پیمفلیٹ اس پہ بننا چاہیے اور ماس اسکیل پر اس کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے کہ خودکشی حرام ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کھیل تماشا بنایا ہوا ہے کہ خودکشی۔ 13 سالہ لڑکے نے بالوں کی کٹنگ پہ خودکشی کر لی، یعنی ایسے کھیل بنایا ہوا۔ اس پہ ضرور وسیع پیمانے پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ چونکہ قابیل نے سب سے پہلے قتل کیا اور دوسروں کے لیے جرم کی راہ کھولی، تو اس لیے قابیل کو دنیا میں ہونے والے ہر قتل کے گناہ کا حصہ ملے گا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ برے کاموں کو ایجاد نہیں کرنا چاہیے، برا ٹرینڈ سیٹ نہیں کرنا چاہیے۔
بدعات ایجاد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو شخص کسی گمراہی کو ایجاد کرتا ہے اس پر اس گمراہی کے ایجاد کرنے کا بھی گناہ ہوگا، یعنی اس کا اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے۔ تو شر کی کنجیاں نہ بنے، شر کے رہنما نہ بنے، شر پھیلانے والے نہ بنے۔ اس میں خاص طور پر ان لوگوں کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے جو لیڈرشپ کے رول پر ہوتے ہیں، جن کو بہت سے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی غلط ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں تو لوگ آنکھیں بند کر کے بغیر کسی دلیل کے ان کو فالو کرنے لگتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ کوئی رک کے سوچے کہ ہمیں اس بات کا تو حکم نہیں دیا گیا، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اس عمل کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا، یعنی جتنے لوگ اس طریقے پہ چلیں گے ان سب کا ثواب بھی ابتدا کرنے والے کو ملے گا، اور ان کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی، یعنی ان کا ثواب لے کے شروع کرنے والے کو نہیں دیا جائے گا، ان کا اپنا ثواب ہوگا۔ جیسے امام بخاری نے کتاب لکھی صحیح بخاری، اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں تھی، انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، احادیث کو چھانٹ کر پرکھ کر پھر ان کو ابواب کے تحت مدون کر کے کتاب پیش کی۔ اب جتنے لوگوں نے اس کے بعد اس طریقے کو اپنایا یا پھر یہ کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھایا، تو اب کیا ہوگا، ان پیروی کرنے والوں کو تو ثواب ملے گا، لیکن ان کے ثواب کا ایک حصہ ویسا ہی ثواب اس کام کو کرنے والے کے لیے بھی رکھ دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ پہلی دفعہ کسی کام کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ قابیل کے ساتھ بھی کیا ہوا، فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، آہستہ 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 وہ اس نتیجے تک پہنچا کہ اس نے قتل کر دیا۔ اسی طرح جب کوئی شخص کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہا ہے اور کر کیوں رہا ہے، لہٰذا وہ اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، اس کو ڈسہارٹ کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بعض کیسز میں تو انتہائی اقدامات پر آ جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہو یا ایک سنت کو زندہ کر رہا ہو، اس کو پھر ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ یہ کنواں کھود دیا گیا تو جتنے لوگ اس سے پانی پئیں گے تو ثواب کس کو ملے گا؟ کھودنے والے کو ملے گا یا کھدوانے والے کو ملے گا۔ آپ کو پتا چھوٹا سا گڑھا بنانے، ایک قبر کھودنا، ایک پودا لگانے کے لیے گڑھا کھودنا کتنا مشکل کام ہے، کہاں کہ پورا کنواں کھودنا، کہاں تک جاتا ہے کنواں۔ آج کل تو اکوپمنٹس ہیں تو آسانی سے کھودا جاتا ہے، لیکن جب ایسا نہیں تھا تو بہت مشکل کام تھا اور لوگوں کی جانیں چلی جاتی تھی، کیونکہ صرف وہ کھودنا ہی نہیں ہوتا، اس کی مٹی بھی باہر نکالنی ہوتی۔ تو مطلب یہ ہے مثال دینے کا کہ کسی بھی کام کے آغاز میں مشکلات بہت ہوتی ہیں، قربانیاں بہت دینی پڑتی ہیں، خود اس رستے پہ چلنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں مزید کیا کیا خطرات ہیں، وہ اس کو پورا کر بھی پائے گا یا نہیں، اور پھر لوگ اس کو جب ڈسکریج کرتے ہیں اور ٹریڈیشنل طریقوں پر ہی چلنے کے لیے کہتے ہیں تو بعض اوقات انسان ہمت ہارنے لگتا ہے، لیکن جو نیکی کی ابتدا کر لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے اجر بھی اتنا ہی بڑا لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ قابیل کے سلسلے میں واضح حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی پڑے گا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے ناحق خون کی بری رسم قائم کی، کیونکہ سب سے پہلے ناحق خون قابیل نے بہایا، اس لیے قیامت تک کے ناحق خون کا گناہ اس پر پڑتا رہے گا۔ امام غزالی کہتے ہیں، طوبی لمن اذا مات ماتت معه ذنوبہ، خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے گناہ بھی اس کے ساتھ مر جاتے ہیں۔ بڑی گہری بات ہے، غور کیجئے اس پر، کیا سمجھ میں آیا؟ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جب اس کو موت آتی ہے
تو اس کے گناہ بھی ساتھ مر جاتے ہیں، یعنی اس کی توبہ قبول ہو چکی ہوتی ہے، وہ دنیا سے پاک صاف ہو کے جا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے گناہ کے کوئی آثار باقی نہیں رہتے. اور ایک لمبی تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مر جاتے ہیں لیکن ان کے گناہ 100 سال 200 سال یا اس سے زیادہ باقی رہتے ہیں. یعنی اس نے کوئی بری رسم ایجاد کی اور 100 سال تک آئندہ لوگ اس بری رسم کو فالو کرتے رہے، تو وہ خود مر چکا ہے اور اگلے 100 سال یہ سارے گناہ ایک نہیں جتنے بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں اور سب کے گناہ اس کے پلے پڑ رہے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے. کس بات سے؟ کہ ہم کوئی ایسا کام شروع نہ کریں کہ جو ثواب کی بجائے گناہ ہو اور ہمارے پیچھے بھی پھر جاری رہے اور لوگ بھی ویسے ہی کرنے لگیں. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں نہیں پرواہ لوگ کیا کہتے ہیں. جی پرواہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ صرف کہتے نہیں، کچھ ان میں سے کہتے نہیں لیکن وہ کرنے لگتے ہیں جو آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ. کچھ لوگ ڈھیٹ بن کر، بے حیا بن کر برائی کے اوپر جمے رہتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں اور ان کو کسی کی شرم نہیں ہوتی، کسی کی حیا نہیں ہوتی، لیکن وہ دوسروں کے لیے ایک بری مثال، برا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ صرف ان کی اپنی غلطی کا وبال ان پہ نہیں پڑے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا، جتنے لوگوں نے اس کو دیکھ کے یہ غلط کام کیا وہ بھی اسی کے ذمہ آئے گا. اسی طرح اس آیت سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر اس انسان کی سزا کو کئی گنا کر دیا جو بغیر حق اور قصاص کے کسی جان کو قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کسی جان کو قتل کرتا ہے. تو اللہ نے اس کو ایسا قرار دیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یعنی اس انسان کی سزا کئی گنا زیادہ ہے جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کسی کو قتل کرتا ہے. تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے سارے انسان قتل کر دیے اور سب کا گناہ اس کے پلے. اب دونوں میں فرق ہے، پچھلی بات اور اس میں کیا فرق ہے؟ پچھلی بات میں کیا تھا کہ برا طریقہ جاری کیا، کو 50 60 100 200 لوگوں نے فالو کیا، 1000 2000 لاکھ 50 لاکھ مثلا. لیکن یہاں کیا ہے کہ اس نے ناحق قتل کیا تو اس کا گناہ اتنا جیسے اس نے سارے انسانوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کو قتل کر دیا. کتنا بڑا گناہ ہو گیا. یہ دونوں میں فرق ہے نا تھوڑا سا. پھر اس آیت سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ احکامات کو اگرچہ کسی کے ساتھ خاص کر دیا جائے لیکن وہ سب کے لیے ہوتے ہیں. جیسے اس آیت میں بنی اسرائیل کے لیے یہ بات لکھ دی گئی جبکہ حکم باقی اقوام کے لیے بھی عام ہے. بنی اسرائیل کا نام لے کے یہ بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ ان کے اندر قتل و غارت بہت عام ہو چکی تھی، جیسے آج کل مسلمانوں کے اندر بہت ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ چونکہ مدینہ میں، یہ صورت مدنی ہے، تو مدینہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبرز تھے اور انہوں نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور کئی بار آپ کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی سازشیں بھی کی. اور خاص طور پر جو شروع میں میں نے تفسیر کی تھی اس آیت کی، اس میں نے بتایا تھا کہ بعض علماء اس آیت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کسی ایک انسان سے مراد یہاں ایک لیڈر کا قتل ہے، کسی بڑے انسان کا قتل، جیسے کسی نبی کا قتل ہوتا ہے. پھر یہ کہ انسان کے بدلے انسان کو کب قتل کیا جا سکتا ہے، قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے. 3 وجوہات آپ کو بتائی گئی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور شرائط بھی ہیں کہ قاتل مقتول کی نسبت دین کے اعتبار سے، آزاد ہونے کے اعتبار سے اور ملکیت کے اعتبار سے اعلیٰ نہ ہو. یعنی انسان کے بدلے جب انسان قتل کیا جائے تو یہ نہ ہو کہ جو قاتل ہے وہ اعلیٰ ہو اور مقتول ادنا ہو. اسی طرح باپ بیٹے کا رشتہ نہ ہو، یعنی قاتل مقتول کا باپ نہ ہو، کیونکہ اگر قاتل مقتول کا باپ ہوگا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ باپ کا رتبہ اعلیٰ ہے بیٹے کی نسبت. اسی طرح اگر یہ پتہ چلے کہ کسی نے قصداً قتل کیا ہے لیکن وہ شبہ العمد ہو، یعنی واضح بات نہیں ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، تو اس میں پھر بدلہ نہیں لیا جائے گا. مثلا کسی نے کسی کو لاٹھی ماری، لاٹھی مارنے سے عام طور پر کوئی مرتا ہے لیکن وہ مر گیا تو اب مارنے والا کہے گا کہ میں نے اس کو مارا نہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا تھا.
تو ایسی صورت میں پھر قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں کو قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فرمانا ہے او فساد فی الارض. اسی آیت میں فساد برپا کرنے والے کون ہیں؟ جیسے ڈاکے مارنے والے جو ہتھیار سے مسلح ہو کر لوگوں کے رستے روک لیتے ہیں، اسی طرح اغوا وغیرہ کرنے والے، یا اور بھی کسی قسم کا فساد جس سے معاشرے کا امن برباد ہو. اس سلسلے میں کچھ سوال یہ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ مثلا اگر کوئی شخص اب نارمل ہو، اس کو جنون ہے یا اس کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ اس حال میں خودکشی کر لیتا ہے یا خود کو مار لیتا ہے، کیا وہ بھی قتل شمار ہوگا؟ اگر وہ واقعی مجنون ہے، مثلا کوئی اسپیشل بچہ ہے، اس کی عقل بالکل بھی کام نہیں کرتی، اب مثلا ماں واش روم میں گئی اور اتفاق سے کوئی دوا پاس رکھ کے چلی گئی، بعض اوقات ہوتا ہے نا دوا استعمال کی یا لگانے والی صرف خارجی استعمال والی، اور اس نے کیا کیا، مجنون بچے نے اٹھا کے ساری پی لی، واپس آئی ماں تو بے ہوش پڑا اور اس میں وہ موت ہو گیا. اب یہ اس کی خودکشی نہیں تھی. کیوں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کچھ لوگ چوہے مار گولیاں وغیرہ گھر میں پھینک دیتے ہیں ادھر ادھر کونوں خدروں میں. اب اگر کوئی ایسے ہی بچہ کرال کرتے کرتے جا کے اس کو کھا لیتا ہے تو مجنون سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، مجنون سے مواخذہ نہیں. اسی طرح کچھ لوگ ڈپریشن میں خودکشی کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے، کیوں ڈپریشن ہوتا ہے ان کو اور اس میں خودکشی کر لیتے ہیں؟ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں، خودکشی حرام ہے، اس پہ شدید وعید آئی ہے. ڈپریشن کے مریض کا علاج ہونا چاہیے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، اس کو دوا بھی دینی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، کثرت ذکر کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، ایسی مجالس میں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں اس کا دھیان بٹ سکے. لیکن بہرحال یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ کسی شخص کو بہت شدید غم تھا یا ڈپریشن تھا اور اس نے اس غم سے نکلنے کے لیے یا ڈپریشن سے نجات پانے کے لیے خودکشی کر لی، تو اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بہت مشہور ہے نا یہ بات کہ جب پاکستان بنا تھا تو بہت سی لڑکیوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا دی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے، کیونکہ جو حملہ آور لوگ تھے وہ مسلمان لڑکیوں کی عزت پامال کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ زنا بالجبر کرتے تھے، جبرن زنا کرتے تھے. مزید واضح کر دوں بات کو، تو اب اگر کسی لڑکی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی مرد اس کے گھر میں گھس کے آ رہا ہے اور وہ اس کی عزت پامال کر دے گا، تو کیا وہ اتنی دیر میں کسی آلے سے اپنی گردن کاٹ لے؟ کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز بالکل. جس عورت سے جبرن زنا کیا جائے اس پہ اپنا دفاع کرنا واجب ہے، وہ ریزسٹ کرے، حد الامکان ریزسٹ کرے، اور مجرمانہ حملہ کرنے والے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، اس کے ساتھ موافقت نہ کرے، چاہے اس کو حملہ آور کو قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے. مثلاً اگر وہ اس کے پیٹ میں لات مار دیتی ہے جس سے اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس پر قصاص نہیں ہوگا، کیونکہ نفس کا دفاع کرنا واجب ہے. لیکن اگر وہ اپنا دفاع نہ کر سکی، وہ کمزور تھی اور اس سے جبرن زنا کر لیا گیا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو خودکشی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، نہ زنا سے پہلے اور نہ زنا کے بعد، کیونکہ کچھ خواتین نے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تو انہوں نے بعد میں خودکشی کر لی. تو یہ خودکشی نہ پہلے جائز ہے نہ بعد میں جائز ہے. واضح؟ تو قتل بہت بڑا جرم ہے، لیکن جب ہم قتل کی خبر سنتے ہیں، اخباریں پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں جرم کیا، یا ہمارا اس سے کیا تعلق، کوئی ہے ABC، ہم نہیں جانتے کون ہے کون، یعنی اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کیا ہم اسے لا تعلق ہو سکتے ہیں جب معاشرے کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہو سکتے ہیں لا تعلق. اسی طرح جب ہم کسی کی عزت کا قتل کرتے ہیں غیبت کر کے، تو کیا خیال ہے، وہ نقصان دہ نہیں، اس کا کوئی نقصان اس شخص کو نہیں پہنچتا. جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان کسی کو پہنچتا ہے. قتل کہیں بھی ہو پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. غیبت ایک شخص کر رہا ہوتا ہے، 10 سن رہے ہوتے ہیں، دوسرے شخص کی عزت کا قتل ہو جاتا ہے، اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح حسد کرنے والا ایک نہیں کئی گناہ کر دیتا، حتیٰ کہ قتل بھی جائز کر لیتا اپنے، تب بات لہو نفسہ قتل اخی ہی ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیوں نہیں مانا تھا؟ حسد کی بنا پر.
اللہ کی تقسیم پہ اعتراض تھا. کوئی نقصان ہوا اس کا؟ ہوا کوئی نقصان؟ بہت سے لوگ دین کی طرف آنے سے اس لیے رک گئے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو کتاب جانتے ہیں، یہ تو بہت ریلیجس پیپل ہیں، یہ اگر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے تو ہم کیوں مانیں؟ اسی لیے اللہ کے واسطے یہ جو مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر آپس کی خانہ جنگی ہے نا، اس سے پرہیز کریں. آپ کو اس لیے خاص طور پہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سب دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. جب دین والے دین والوں کے خلاف تقریریں کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگ کس سے متنفر ہوتے ہیں؟ دین سے. اور آپ دین سے روکنے والے بن جاتے ہیں. یصدون عن سبیل اللہ. عام بندوں کی غیبت بھی حرام ہے، لیکن لحوم العلماء مسمومۃ، عربی کا ایک محاورہ کہ جو علماء کے لحوم، لحم یعنی گوشت ہوتے ہیں، وہ زہریلے ہوتے ہیں، وہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. عام بندوں کا گوشت تو کھا رہے ہیں آپ، ان کے کھائے تو مرو گے. زہریلا گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کی غیبت سے سخت نقصان پہنچتا ہے. کس کو؟ دین کو. اس لیے دین والوں کا یکجا ہونا، یک دل ہونا، آپس میں جڑ کے رہنا، وہاں مشوروں سے کام کرنا، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا بے حد ضروری. لیکن ہم بعض اوقات حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کو یہ چیز کیوں مل گئی اور مجھے کیوں نہیں ملی، لہذا ہم ہر غلط بات یا صحیح بات یا دوسرے کا امیج خراب کرنے کے لیے کوئی بات کرنا اپنے لیے جائز قرار دیے ہوتے ہیں. تو بہرحال کوئی بھی گناہ ہو، کبیرہ گناہ چھوٹا نہیں ہے، اس کو کبیرہ اسی لیے کہا گیا کہ اس کی اثر پذیری بہت بڑے پیمانے پہ ہو جاتی. کر ہم ایک رہے ہوتے ہیں لیکن بہت دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں. تو جب یہ آپ نے اتنی ساری قتل کے بارے میں حدیثیں اور آیات پڑھی تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ نمبر 1 کہ آپ کبھی اپنے منہ سے بھی نہیں نکالیں گی، کیا کسی کو قتل کا ارادہ اور نیت بھی نہیں کریں گے، نہ اپنے پیٹ کے بچے کو قتل کریں گے. ولا یقتلن اولادہن، جو دور جاہلیت میں بھی تھا اور آج کی جاہلیت میں بھی بہت عام ہے. ایسے ڈاکٹرز جو اس کام میں ملوث ہوں اور آپ ان کو جانتے ہوں تو آپ ان کو سمجھائیں گے بھی. اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بھی ان کو روکیں گے. کس بات سے؟ کہ کوئی ایسی گیم نہیں کھیلنی، یا اشارے سے بھی یا مذاق میں بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی. تو چونکہ عام طور پہ قتل کو ہم اپنے سے ریلیٹ نہیں کرتے تو اس لیے ہمارے اندر اویئرنیس بھی نہیں ہوتی اور نہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی بچہ کسی گینگ کے ساتھ انوالو ہو جائے، ایسے لوگوں کی جن کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو پھر ہم نے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس میں ہمارا کیا رول ہے، اور پھر یہ کہ یہ پوری انسانیت کا قتل کیسے ہے. تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سارے کبیرہ گناہوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں، کیونکہ ان کے اثرات ہوتے ہیں اور اثرات وسیع پیمانے پر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ کسی کی جان لینے کی بات تو دور تو سوچنا ہی نہیں نا، لیکن کسی کی عزت خراب کرتے ہیں، اس کو ڈیفیم کرتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں، تو خواہ خود کرتے ہیں کسی کی ہاں میں ہاں ملا کے کرتے ہیں، اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے منہ سے اگر ایسے الفاظ نکلتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ آپ کے اعمال نامے میں کوئی چیز لکھی جاتی؟ ہونا کیا چاہیے؟ غیبت سے بچنے کے لیے کرنا پھر کیا چاہیے؟ کیونکہ یہ عزت کا قتل ہے نا. زبان کی حفاظت کریں. دوسرا یہ کہ جو کر رہا ہو اس سے یہی کہیں کہ جس سے متعلق چیز ہے اس کو جا کے بات کرو، اور خاص طور پر اگر آپ اس سے irrelevant ہیں تو آپ بات نہیں سنیں، دلچسپی نہ لیں کہ میرے گھر میں بہت مسائل ہیں، میرے ہسبینڈ کے بڑے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، اور پھر جو ہسبینڈ کی برائیاں شروع ہوتی ہیں اس غریب میں ایک خوبی بھی نہیں ہوتی. پھر ہر کام کے آفٹر ایفیکٹ سوچیں، ہر بات کا آفٹر ایفیکٹ سوچیں. جی ایک سوال تھا. جی ضرور. ایک تو یہ کہ جو خودکشی کرنے والا ہے کیا اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہر بندے کے لیے مانگ سکتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی آگے جا چکے ہیں، ایمان والے تھے، اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو سزا دے گا، لیکن کر سکتے، جنازہ بھی پڑھا جائے گا. ایک اور یہ تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص مثلا غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں سمجھانے سے باز آ رہا ہے، یا مطلب بہت اس کی کچھ اس ٹائم،
تو ضد میں آ گیا، ضد میں آ گیا، یا یہ کہ وہ نئی مثلاً اس سے نکل رہا، تو اب جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں وہ اس کے بارے میں پریشان ہیں اور وہ سوچتے ہیں نکلے، یا لیکن وہ نہیں نکل رہا. تو وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے یہ فوت ہو جائے مثلاً. تو کیا ایسی دعا کر ہدایت سکتا ہے؟ کی دعا کرنی چاہیے. ہاں. اور ایک اور یہ کہ وجوہات معلوم کرنی چاہیے کہ وہ کیوں کیا رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.